رب زدني علما رب زدني علما ألف لام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ صحابہ کرام کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم فرمایا ابھی مسجد میں ایک جنتی داخل ہونے والا ہے. تو صحابہ کرام ایک دم دروازے کی طرف متوجہ ہوئے، دیکھا کہ ایک صحابی اندر داخل ہوئے ہیں اور ان کے جسم سے وضو کا پانی گر رہا ہے. مسجد میں آئے، اپنی نماز پڑھنے لگے. تو یہی واقعہ اگلے دن بھی ہوا، تیسرے دن بعینی یوں ہی ہوا. ان صحابہ کی جماعت میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہیں خیال گزرا میں جا کے دیکھوں کہ ان صحابی کے اندر ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ 3 دفعہ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ مسجد میں ایک جنتی داخل ہونے والا ہے. تو آپ ان کے پاس گئے اور آپ نے عرض کی، چچا جان، عمر میں چھوٹے تھے، چچا جان میرا گھر پہ کچھ تھوڑا سا معاملہ ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے گھر کچھ دن مہمان رہ جاؤں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ضرور آ جاؤ. ان کو اپنے ساتھ لے گئے. تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں جب رات کا وقت ہوا، اب میں ساری رات جاگ رہا اور چھپ کے دیکھ رہا کہ ان صحابی کا ایسا کون سا عمل ہے. فرماتے ہیں انہوں نے وہی رات کو تھوڑی سی اپنی جو تہجد کی نماز تھی وہ پڑھی، سو گئے، فجر کے وقت اٹھ کے مسجد چلے گئے. کوئی ایسا خاص عمل نہیں کیا. کہا میں سارا دن ان کو دیکھتا رہا، اپنے کاروبار کیا، جو بھی کیا اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے جو باقی کر رہے تھے وہی کیا. کہا رات کو پھر ایسا ہی واقعہ ہوا، کوئی خاص بات نہیں ہوئی، وہی اپنی تھوڑی سی تہجد کی نماز پڑھی. کہا دوسرا دن بھی ویسے ہی گزر گیا. کہا تیسرا دن بھی ایسے ہی گزر گیا. کہتے ہیں اب مجھ سے صبر نہیں ہوا. تو میں نے جا کے کہا حضرت آپ کو پتہ ہے آپ 3 دفعہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور تینوں دفعہ آپ کے داخل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ مسجد میں ایک جنتی داخل ہونے والا ہے. میرا اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا جھگڑا نہیں. میں رات کو تہجد کی نماز بھی بہت پڑھتا ہوں، قرآن بھی بہت پڑھتا ہوں، دن میں روزے بھی بہت رکھتا ہوں. آپ کا ایسا کون سا عمل ہے؟ اور سچی بات ہے میں نے آپ کا کوئی ایسا عمل بھی نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا نہیں میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے. کہا نہیں اللہ کے نبی نے کچھ یہ بات فرمائی ہے، ضرور کوئی ایسی بات ہے. فرمانے لگے ہاں ویسے تو کچھ نہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو میں 2 کام کر کے سوتا ہوں. ایک تو اپنے دل کو ہر مسلمان کی خفگی سے پاک کر کے ہر مسلمان کو معاف کر کے سوتا ہوں. کہا ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں جب اپنے کسی مسلمان بھائی کے پاس اس کی کوئی خوشی دیکھتا ہوں تو میں اندر سے دل سے خود خوش ہوتا ہوں اور خوشی میں اس کو یہ دعا دیتا ہوں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے اس مسلمان بھائی کو یہ خوشی دی، یہ نعمت دی اور یہ عافیت دی. تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے اسی وقت کہا یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا، یہ بات آپ کے پاس ہے اور ہمارے پاس نہیں. آئیے اس بات کے ساتھ ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں. ہمارے 8 علمی سفر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے نام یہ ہیں سمیرہ سحر صاحبہ، محمد فیصل فیض صاحب، کمل مسلمین صاحبہ، محمد قیصر الزمان صاحب، اور اس طرف ہیں محمد جان صاحب. ان کے ساتھ ہیں سید اجلال صدیقی صاحب. بہن بیٹھی ہیں نمرہ شاہد صاحبہ، اور ان کے ساتھ ہیں بھائی ولی اللہ صدیقی صاحب. سوال ہے خلفائے راشدین کی اول تا آخر صحیح ترتیب بتائیے. اے حضرت عمر، بی حضرت ابوبکر، سی حضرت علی، ڈی حضرت عثمان غنی. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. صحیح ترتیب یوں ہے: بی حضرت ابوبکر صدیق، اے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت عثمان غنی، سی حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ ہمارے جو علمی ہم سفر ہیں ان میں سے 4 نے صحیح جواب دیا ہے، اور ان چاروں میں سب سے پہلے جو سب سے کم وقت میں جواب دیا ہے وہ ہماری بہن نمرہ نے دیا ہے۔ نمرہ صاحبہ آپ کو مبارک ہو، آئیے تشریف لائیے۔ نمرہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، شروع کروں؟ انشاءاللہ ضرور۔ دیکھو نمرہ، ہمارے سوال ہوں گے، ٹوٹل سوال ہیں 15۔ اس میں سے اگر آپ نے 14 کے جواب دے دیے تو 28 لاکھ روپیہ آپ کا ہوا۔ یہ جو ہمارے سوالات ہوں گے نا، یہ منزل بمنزل جائیں گے۔ پہلی منزل آ جائے گی 2 سوالوں کے بعد، اور 10,000 روپے آپ کے ہو گئے۔ دوسری منزل آئے گی اس کے بعد اگلے 5 سوالوں کے بعد، یعنی جب 7 سوال ہو جائیں گے تو آپ دوسری منزل پہ پہنچ جائیں گی، وہاں 50,000 روپے ملیں گے اور عمرے کے 2 ٹکٹ ملیں گے۔ اس کے بعد پھر اگلا سفر شروع ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے۔ اس دوران آپ کے پاس 4 لائف لائنز ہیں، جس میں سے 3 لائف لائنز جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گی 7ویں سوال تک، ٹھیک ہے۔ 3 لائف لائنز جس میں آپ اپنے رفیق کو کال کر سکتی ہیں، آپ ہم کسی رہبر کو کال کر سکتی ہیں، اور ہماری آڈینس جو مجلس شورا ہے ان کے ساتھ آپ مشورہ لے سکتی ہیں۔ 7ویں سوال کے بعد آپ کے پاس ایک اور آ جائے گی، اس کو کہتے ہیں دوہری سہولت، وہ میں آپ کو اس وقت سمجھاؤں گا۔ یہ بتا دوں، سوال پوچھنے والے اور ہمارا جیو ٹیلی ویژن یہ چاہتا ہے کہ آپ جیتیں۔ پہلا سوال آپ کی طرف آنے لگا ہے، 30 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس جواب دینے کے لیے۔ پہلا سوال جو آپ کی طرف آ رہا ہے وہ یہ ہے، وہ کون سا پھل ہے جس سے روزہ افطار کرنا سنت ہے؟ اے آم، بی کھجور، سی خوبانی، ڈی کیلے۔ کھجور۔ سیو کر دوں؟ جی۔ کھجور کو کریں جی، محفوظ کر لیں، کھجور۔ دیکھیں آپ کا سوال صحیح ہے کہ غلط، چیک کریں، دکھائیں جی، چیک کر کے بتائیں جی۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو، جواب بالکل صحیح، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ 5,000 روپے آپ کے ہو گئے۔ آگے چلیں دوسرے سوال کی طرف۔ ہمارا دوسرا سوال آپ کے لیے یہ ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت اسما اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ اے رشتے کی بہن تھی، بی سگی بہنیں تھیں، سی ممانی بھانجی تھی، ڈی چچی اور بھتیجی تھی۔ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اے رشتے کی بہنیں تھیں، بی سگی بہنیں تھیں، سی ممانی بھانجی تھیں، ڈی چچی اور بھتیجی تھیں۔ 3 لائف لائنز آپ کے پاس موجود ہیں۔ میں اپنی لائف لائن یوز کرنا چاہوں گی۔ کون سی؟ کال اینڈ عالم۔ کال ان عالم۔ روک دیں جی، وقت روک دیں، روک دیں جی، ہمارے مفتی صاحب سے۔ جی ٹھیک ہے جی، مفتی زبیر صاحب۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ماجدہ ہیں جی حضرت اسما، جی یہ در حقیقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی قریبی رشتہ داری رکھتی تھیں۔ ٹھیک تو بظاہر اب تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہنی چاہیے۔ جی، والد ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ تو بہنیں۔ بی کو کر دوں مارک؟ بی مارک کریں جی جلدی سے۔ بی۔ اس سوال کا جواب وہ تو مل ہی گیا ہے، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ بہن کے حق میں ہاں ہے کہ نہ بریک کے بعد۔ جی خواتین و حضرات، خوش آمدید۔ ہماری بہن کے لیے سوال تھا بریک میں جانے سے پہلے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت اسما اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ جواب صحیح ہے کہ غلط۔ جی الحمدللہ، بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ، جواب صحیح نکلا۔ اب آپ پہنچ چکی ہیں پہلی منزل پہ۔ اچھا، ایسے مجھے خیال آتا ہے کہ تینوں بہن بھائی، حضرت اسما بھی، حضرت عائشہ بھی اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، تینوں جو ہے یہ تینوں کے تینوں اپنے اندر انسٹیٹیوشنز تھے۔ آئیے ذرا مفتی زبیر صاحب سے بھی کچھ تھوڑی سی ان کے بارے میں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت،
جی بھائی جنید جمشید صاحب، آپ نے جو تذکرہ کر دیا اس سے دل کے تار ہل جاتے ہیں. واقعی یہ ایسے سلجھے ہوئے لوگ تھے اور اس قدر ان کا صبر تھا کہ بہت کم خاندان ان کی ہمسری کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا اور آپ کو بتایا کہ حجاج کا زمانہ تھا تو یہ حجاج کے مقابلے میں تھے. حجاج ظالم نے یہ کام کیا تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی میت کو مکہ مکرمہ کے 2 راستوں کے درمیان میں لٹکا دیا تھا. اور حضرت اسما جو حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہیں، ایک روایت کے مطابق اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی. اور 80 سال کی یہ بوڑھی خاتون جن کی بینائی کمزور ہو چکی اور جن کے اعصاب جواب دے چکے، وہ لاٹھی کا سہارا لے کر مکہ مکرمہ کی اس گلی کے اندر ایک مرتبہ پہنچی ہیں اور دیکھا کہ میرا بیٹا وہ لٹکا ہوا ہے اور میرے بیٹے کی لاش اس طریقے سے چوک پر لٹکی ہوئی ہے اور 2 دن گزر چکے ہیں. تو حضرت اسما نے اپنے بیٹے کی طرف مخاطب کر کے صرف ایک جملہ کہا. وہ جملہ انتہا درجے کا تاریخی ہے. فرمانے لگی، کیا یہ شہسوار ابھی تک اپنی سواری سے اترا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. بس یہ فرمایا اور اپنے گھر چلی گئیں. ایمان تازہ ہو گیا سن کے. جی آپ کو مبارک ہو. آگے چلیں گی. جو تیسرا سوال آپ کی طرف متوجہ ہے میری بہن، وہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کے نبی آخر الزماں ہونے کی پیش گوئی کس مذہب کے عالم نے کی تھی؟ اے یہودی، بی بدھ، سی عیسائی، ڈی صابی. وقت آپ کا شروع ہو چکا ہے. ڈی صابی. کر دوں لاک؟ کریں جی لاک ڈی کو. دکھائیں جی. جواب تو صحیح نہیں ہے. یہ صحیح جواب ہے اس کا عیسائی عالم تھا. کوئی بات نہیں، پھر آئیے گا. یہ پروگرام تو چلتا رہے گا. جو آپ کا حق ہوا وہ میں آپ کو دوں گا. ٹھیک ہے، آؤ نمبر. بہت مبارک ہو اور پھر آنا ہے ضرور. ٹھیک ہے، ضرور آنا. آؤ بیٹھو. اب ہمارے باقی جو علمی ہم سفر ہیں ان کے ساتھ وہی برق رفتار ہمارا مرحلہ، ہمارا سوال آئے گا. اس کی ترتیب مختلف ہوگی. انہوں نے اس کو ترتیب میں لے کر آنا ہے. جو سب سے کم وقت میں لے کر آئے گا ہماری نشست خاص پہ بیٹھے گا. ہمارا سوال ہے، قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے ابتدائی 4 سورتوں کی ترتیب بتائیے. اے سورۃ النساء، بی سورہ آل عمران، سی سورہ بقرہ، ڈی سورہ فاتحہ. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. صحیح ترتیب یہ ہے، ڈی سورہ فاتحہ، سی سورہ بقرہ، بی سورہ آل عمران، اے سورہ نساء. ہمارے 4 علمی ہمسفروں نے صحیح جواب دیا. اس میں سب سے کم وقت میں بھائی قیصر الزماں صاحب نے جواب دیا. اور بھائی قیصر صاحب آپ تشریف لائیے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. قیصر بھائی جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیار؟ نروس تو نہیں؟ نا الحمدللہ. یہ ہوئی نا بات. پہلا سوال آنے لگا آپ کی طرف. ٹھیک ہے، میں آپ کو آگے ایکسپلین کرتا رہوں گا. آپ کو تو فارمیٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے، پتہ لگ گیا، پتہ چل گیا آپ کو. ابھی آگے چلتے ہیں اور جی کڑا کر کے. ٹھیک ہے قیصر بھائی، پہلا سوال آپ کے لیے یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کن ام المؤمنین سے کیا؟ اے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. اے پکی بات ہے نا؟ جی بالکل مطمئن؟ مطمئن جی. کریں جی محفوظ اس کو.
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے بھائی کیسے صاحب فرما رہے ہیں، فوراً دکھائیں جی سوال جواب صحیح ہے کہ غلط؟ مبارک مبارک مبارک، خیر مبارک، ماشاءاللہ، تیار ہو جائیں۔ دوسرا سوال کیسر بھائی آپ کے لیے یہ ہے، ان 4 صورتوں میں سے کس صورت میں واقع معراج کا ذکر ہے؟ اے سورہ عصر، بی سورہ یاسین، سی سورہ فلق، ڈی سورۃ الاسراء۔ وقت شروع ہو چکا ہے، آپ کے پاس 3 لائف لائنز ہیں، وہ آپ جانتے ہیں، رفیق کو بھی کر سکتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب سے بھی کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب سے روکیں وقت کو جی، وقت روک دیں جی۔ گزارش یہ ہے کہ سورۃ الاسراء کی جو ابتدا ہوتی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لو ساری بات ہو گئی۔ ڈی کر دیں جی، اس کو ڈی کو مارک کریں جی۔ ویسے تو جواب ہمارا جو ہے ایک کھلی کتاب کی طرح روشن ہے، لیکن ہم جواب اس کا پھر بھی بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید بھائی قیصر صاحب ہمارے ساتھ اس سفر پر رواں دواں۔ دوسرے سوال کا جواب مفتی صاحب نے فرمایا سورۃ الاسراء، اور یہی ہمارے بھائی نے بھی محفوظ کروایا ہے۔ دیکھتے ہیں جواب صحیح ہے کہ غلط، دکھائیں جی۔ مبارک ہو آپ کو، 10,000 روپے آپ کے ہوئے۔ کیا حکم ہے ہمارے؟ جزاک اللہ۔ آگے چلیں گے، آگے چلتے ہیں۔ آپ کی طرف تیسرا سوال آنے والا ہے اور 45 سیکنڈ ہیں اس میں۔ سوال یہ ہے، قرآن مجید کے آخری پارے میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ اے 17، بی 27، سی 37، ڈی 47۔ اے 17 صورتیں ہیں آخری پارے میں۔ عما یتساءلون، سوری، کوئی نہیں ایزی ہو جائیں، ابھی ہے ٹائم۔ آخری پارے میں کتنی سورتیں ہیں؟ یہ مفتی صاحب سے اب تو مفتی صاحب سے نہیں پوچھ سکتے، ہلکا یہ تو پچھلا والا پوچھ لیا۔ یہ تھا سوال ویسے مفتی صاحب سے پوچھنے والا، ایگزیکٹلی۔ اس کا مطلب مجھے بھی آئیڈیا ہی ہے بس صرف۔ رفیق سے نہ پوچھو کسی سے اور، مارک کر دوں ڈی؟ ڈی کو مارک کر دیں، جلدی بتائیں ٹائم ہو جا رہا ڈی کو ہے۔ مارک کر دیں، ڈی مارک کر دیں جی۔ میں تو چاہتا ہوں کیسر بھائی آپ جیتے ہیں، چیک کروں؟ کر لیجیے۔ اب وقت ختم ہو چکا ہے، وقت ختم ہو گیا، لاک ہو چکا ہے، وہ تو لاک ہو گیا، گنجائش نشتہ۔ دکھائیں جی۔ قرآن میں آخری پارے میں 37 صورتیں۔ چلو کوئی نہیں، گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ جو آپ کا حق ہوا وہ میں آپ کو دوں گا، ٹھیک ہے؟ کیسر بھائی آپ آئے اور دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے، بہت شکریہ آنے کا۔ کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ آخری پارے میں کتنی صورتیں۔ مفتی صاحب موجود ہیں، حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں حضرت آپ کی کیا رائے ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی صورتوں کا پتہ ہونا چاہیے، جی۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر مسلمان کو کم از کم یہ سپارہ حفظ ہونا چاہیے۔ عجیب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 40 سال تک، 50 سال تک، 70 سال تک، 90 سال تک آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، تو آپ دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہم کیا کام کرتے ہیں؟ 2، 3، 4 صورتیں بس ہمیں یاد ہے، ہم متعین طور پر انہی کو ہی بار بار پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری شامت اعمال ہے اور بالکل نامناسب طرز عمل ہے۔ پورے سپارے کی تمام صورتیں ہمیں حفظ کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ بہت اچھے۔ اور ایک گزارش اگر آپ فرمائیں اور بھی کہتا جاؤں، آپ نے جو کنٹیسٹنٹ سے سوال کیا تھا کہ سب سے پہلا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن سے کیا تھا، تو میں اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ حضرت خدیجہ سے قبل از نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بعد از نبوت نکاح فرمایا تھا۔ خدیجہ محمد بن عبداللہ کی اہلیہ ہیں اور عائشہ محمد الرسول اللہ کی اہلیہ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا تھا، اس وقت سے رفاقت میں دیے۔ باقی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا انفع ہے، افضل خدیجہ ہے،
انفع یعنی سب سے زیادہ امت کو جس سے نفع پہنچا ہے وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں نقل کی ہیں. واہ مفتی صاحب واہ، ایمان تازہ کر دیا آپ نے، ایمان تازہ کر دیا. اللہ بہت جزائے خیر دے. اسی خوبصورت بات پر اپنا آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.